یہ جو کل عمران خان صاحب نے قوم سے خطاب میں یہ اعلان کیا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ یمن کے ساتھ سعودی عرب کے معاملات بہتر کروانے میں کردار ادا کرے گا، یہ ایک بڑی اہم بات ہے۔ اب اس پر ایک سوال یہ اٹھایا جا رہا ہے اور وہ یہ ہے کہ جب پاکستان نے سعودی عرب سے امداد لے لی ہے تو پھر پاکستان جو ہے اس کی غیر جانبداری جو ہے وہ تو ختم ہو گئی، تو پاکستان ثالث کس طرح بنے گا؟ دیکھیں حامد میر صاحب، فری لنچز نہیں ہوتے دنیا میں۔ سعودی عرب نے ہمیں امداد ایسے نہیں دی جس طرح سے رانجھا صاحب نے ایکسپلین کی ہے، یا دنیا میں ایسے دیتا ہی کوئی نہیں ہے۔ کیا سعودی عرب سے 6 ارب ڈالر قرض لینے کے بعد پاکستان سعودی عرب اور یمن میں ثالث کا کردار ادا کر سکتا ہے؟ جو عمران خان نے بات کی وہ اصل میں اس سوال کا جواب ہے جو کہ اٹھایا گیا کہ جب آپ 6 ارب لے کے آئے ہیں تو وہاں پہ دیں گے کیا؟ تو پری ایمپٹیو انہوں نے کہا کہ ہم ثالث بننے جا رہے ہیں۔ ثالث کا لفظ بہت بڑا ہے، پاکستان کی اپنی کیپیسٹی بہت لمیٹڈ ہے، اس طرح کی اگر آپ کچھ کر بھی سکتے ہیں تو وہ پیچھے بیک ڈراپ میں رہ کے کرنا چاہیے، بیک گراؤنڈ میں رہ کے کرنا چاہیے۔ یمن کی ثالثی کا جہاں تک معاملہ ہے تو اس وقت میاں نواز شریف صاحب نے یہ کوشش کی تھی اور ایران نے تھوڑا سا گرین سگنل دے دیا تھا، لیکن خود سعودی عرب نے، ظاہری بات ہے کہ سعودی عرب وہ کہے گا کہ بھئی آپ تو ہمارا بازوی شمشیر زن ہے، آپ تو وہ تو یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم ان کے تنازعات میں ان کے ساتھ ہوں گے، تو ہمیں تو وہ ثالث کا رول کبھی بھی نہیں دیں گے۔ زرداری صاحب نے بھی 5 سال ہمیں بتی کے پیچھے لگائے رکھا کہ وہ ایران سعودی عرب میں بڑی صلح کروانے جا رہے ہیں۔ نواز شریف صاحب نے بھی نعرہ مارا تھا کہ ایران اور سعودی عرب میں، عراق اور کویت میں، اور وہ بھی عالمی سطح پر صلح کے لیے نکلے تھے، لیکن شرمندگی کے علاوہ کچھ نہ نکلا۔ لہٰذا برائے مہربانی اپنا گھر ٹھیک کریں، تھوڑا سا اس قابل ہو جائیں کہ آپ کو کوئی سیریس لے۔ ہماری دعا ہے کہ اگر یہ کوئی اچھا رول ایسا بنتا ہے تو ضرور کرنا چاہیے، لیکن مجھے ڈر ہے کہ کہیں ہم یہ رول کرتے کرتے بالکل نہ پھنس جائیں اس جنگ میں جو ایران کی اور امریکہ کی ہونے جا رہی ہے اور ایران اور سعودی عرب کی ہونے جا رہی ہے۔ امریکہ اور ایران کی جنگ میں ہمیں یقیناً ایران کے ساتھ ہونا چاہیے، لیکن ایران اور سعودی عرب کی جنگ میں ہمیں بالکل اس میں نہیں آنا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں بہت کمپلیکیٹڈ ہیں، لیکن پاکستان کو کوشش ضرور کرنی چاہیے۔ اگر چیزیں بہتر ہو سکتی ہوں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ ان چیزوں کو روکنے کی کوشش میں اگر چاہے ٹریک 2 کے ذریعے یا کسی اور ذریعے کے، اور ملٹری آپشن ختم ہو رہا ہو اور ملٹری آپریشن ختم ہو رہا ہو یا لڑائی کو بند کرانے میں اگر آپ کوئی رول پلے کر سکتے ہیں تو ضرور پلے کرنا چاہیے۔ خوشکی کی جو مرڈر ہے اس نے پورا پیراڈائم چینج کر دیا دنیا کا۔ سعودی عربیہ جو ہے اس وقت جو ڈیسیژن کر رہا ہے، یہ وہ ڈیسیژن وہ والے نہیں ہے جو اس سے پہلے خوشکی کی ڈیتھ سے پہلے جب پرائم سے پہلے کیا ہے تو اس وقت ہوئے تھے کہ جب کوئی فری لنچ نہیں ہوتا دو ممالک کے درمیان اور پیسے آپ کو اس وقت پیکج کی بات ہو رہی تھی مگر پیکج تو نہیں ملا، آپ لوگوں سے ناراضی ہوئی جس کا آپ لوگوں نے اظہار کیا، تو ایز اٹ از اب مل گیا ہوگا پاکستان کو، یا کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کمٹمنٹس پوری کرنی پڑیں گی پاکستان کو، ایسے مل گیا ہوگا 6 ارب ڈالر؟ دیکھیں نا، ہمیں تو نہ لنچ ہم نے کیا ہے اور نہ اس کا بل آیا، تو جو لنچ جو ہمیں لنچ آفر ہو رہا تھا وہ لنچ انہوں نے کیا ہے، اس کا بل جو ہے انہوں نے پے کیا، کیا بل پے کیا ہے وہ ان کو بتانا چاہیے قوم کو، یا کم از کم اسمبلی میں ضرور بتانا چاہیے۔ اسمبلی میں جب آئے گا تو ہم پوچھیں گے کہ فواد صاحب برخوردار کتنی پیمنٹ کی ہے آپ نے۔ عمران خان اب وزیر اعظم پاکستان ہیں، اگر ان سے کوئی این آر او مانگ رہا ہے، ان پر این آر او کے لیے دباؤ ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ این آر او مانگے جا سکتا ہے تو قوم کو بتائیں۔ دوسری بات، وزیر اعظم جب بلا امتیاز یا کرپٹ لوگوں کے خلاف بات کرتے ہیں تو تھوڑی سی ڈنڈی مار جاتے ہیں، دوہرا معیار نظر آتا ہے۔ 84 کروڑ قرضہ معاف کروا کر فہمیدہ مرزا ان کے پاس بیٹھی ہوئی ہیں، ان کو بھی این آر او ملا ہوا ہے۔ زبیدہ جلال کا 2 ارب کا توانا پاکستان کا فنڈ کرپشن کے الزامات ہیں، ان کو بھی این آر او ملا ہے۔ رزاق داؤد صاحب پر سیریس تھے، ان کو بھی ملا ہوا ہے۔ زلفی بخاری صاحب کی پیشیاں ہیں، ان کو بھی این آر او ملا ہوا ہے۔ جہانگیر ترین صاحب مالی اور کک پر 14 سال سزا تھی، لیکن بہرحال اللہ ان کو خوش رکھے، وہ خود ہٹ گئے ہیں، مگر ان کو بھی این آر او ملا ہوا ہے۔ تو لہٰذا وہ پورے پاکستان کے ہیں، اس کے علاوہ بہت سارے اور بھی ہیں ان کے ارد گرد، لیفٹ رائٹ دائیں بائیں، لیکن یہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ کچھ لوگ، میں ان کے نام نہیں لینا چاہتا، وہ وزیر اعظم لیں تو زیادہ اچھا ہے، کچھ لوگ واقعی چاہتے ہیں کہ وہ واقعی چاہتے ہیں کہ ذرا مٹی پاؤ حضور، مٹی پاؤ، آگے چلو۔ ایروسپیس انڈسٹری کے مطابق بھارت کی سرکاری کمپنی بھارت الیکٹرانکس لمیٹڈ کے ساتھ معاہدہ طے پا چکا ہے۔
और इस मुआहदे में BEL मरकजी फरीक है। वाज़ेह रहे कि LRSA M बाराक 8 एयर एंड मिसाइल डिफेंस से ताल्लुक रखता है और इसराइल की नेवी फौज भी इसी निजाम को इस्तेमाल करती है। IAE ने बताया कि दुनिया भर में बाराक 8 की मकबूलियत के बायस इसकी गुज़िश्ता साल में फरोख्त का हजम $6 अरब तक जा पहुंचा है। IAI के चीफ ऑफिसर नमरूद शेफर ने कहा कि इसराइली असलहे की फरोख्त के हवाले से भारत एक बड़ी मार्केट है और अब हम भारत के साथ मजीद ताल्लुकात बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वाज़ेह रहे कि इसराइल और भारत के माबैन ताल्लुकात में मजीद बेहतरी आई और दोनों मुमालिक खुसूसी ज़राअत और जदीद टेक्नोलॉजी के शोबों में मजीद ताउन बढ़ा रहे हैं। अमरीका और रूस भी भारत को जदीद असलहा और डिफेंस सिस्टम फराहम कर चुका है। गुज़िश्ता साल इसराइल ने भारतीय आर्मी और नेवी को $2 अरब के मिसाइल डिफेंस सिस्टम फरोख्त किए थे, जिसके बाद BEL ने बाराक 8 का मुआहदा किया।